بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف۔ دیکھیں یہاں پر وقف کے اوپر 1 نمبر لکھا ہوا ہے اور اسی نمبر کو حاشیہ نمبر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر نیچے لکھا ہے، اسی کا نام ہے حاشیہ۔ سائڈ میں ہو، نیچے ہو، دائیں بائیں کہیں لکھا ہو اسے حاشیہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے نمبر 1، جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ تو دیکھیے انہوں نے یہ ضمناً بتا دیا کہ وقف کہتے ہیں سانس توڑنے کو، رکنے کو، اور علامات کے جگہوں پر رکنے کو کہتے ہیں۔ اصل میں وقف کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، رکنا۔ تو کہاں رکنا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے اور کہاں نہیں رکنا ہے، اسی کے بارے میں یہاں پر بحث کریں گے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو بہت ساری جگہوں پر اس طریقے سے گول نشان، اسے آیت کہا جاتا ہے۔ اب اسے آیت کہا جاتا ہے اور یہاں پر بیچ میں نمبرات بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، اس طریقے سے جتنی آیتیں ہوتی ہے اتنے نمبرات بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ساتھ میں یہ سب جو ہے، جیسے یہاں پر 5 نمبر ہے، میم ہے، طا ہے، جیم، زا، صاد، قاف، کاف، ان کا کیا کام ہے اور اس میں ہم رکیں یا نہ رکیں، اسی کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ تو دیکھیے قاعدہ ہے، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، اسی کے موافق وقف کریں۔ تو یہ علامات جو ہے، اسی علامات میں ہمیں رکنا ہے اور انہی علامات میں ہمیں نہیں رکنا ہے۔ تو کن علامات میں رکنا ہے اور کن علامات میں نہیں رکنا ہے، اسی کے بارے میں بات ہوگی، تو دھیان دیجئے۔ یہ علامت ہے گول، یہ گول جو ہے کہتے ہیں اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو اس طریقے سے گول نشان آپ کو مل جائے گی، اور گول کے بیچ میں 1 2 3 سے جتنی بھی آیتیں ہوتی ہے، 100 200 150 جتنی آیتیں ہوتی ہے اتنے یہاں پر نمبرات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اس آیتوں میں ایسی جہاں پر بھی آیتیں ہو، گول نشان ہو، وہاں پر رکنا ہے۔ اس طریقے سے 5، یہ 5 جو نمبر ہیں کہتے ہیں یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں۔ یہاں پر گول نشان دے دیا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ آیت اسے کہا جاتا ہے، اسی لیے آیت کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا ہے۔ یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں، یعنی کہ یہاں پر بھی رکنا چاہیے۔ اس طریقے سے میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اہم ہے، یعنی یہاں پر لازماً رکنا ہی ہے، یہاں پر ٹھہرنے سے بہت ہی بہتر اور بہت ہی ضروری ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ جو طا ہے یہاں پر عام طور پر رکا جاتا ہے اور اس پر ٹھہرنا بھی چاہیے۔ اس طریقے سے جیم کی جو علامت ہے، کہہ رہے ہیں وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ کہہ رہے ہیں جیم جو ہے یہ جائز کی علامت ہے، یعنی دل چاہے تو آپ یہاں پر رکیے اور دل چاہے تو آپ پڑھیے، لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس طریقے سے زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، اسے زیادہ واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں۔
اس طریقے سے صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی سانس پھول رہی ہو یا پھر آپ نے زیادہ قرآن پڑھ لیا ہے تو آپ تھک گئے ہو، اس طریقے سے صاد کا لفظ جہاں پر آ جاتا ہے وہاں پر آپ اگر رکنا چاہیں تو رخصتی طور پر، یعنی کہ رکنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ رک سکتے ہیں وہاں پر۔ تو اس طریقے سے قاف ہے، اسے بڑی قاف بھی لوگ بولتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قاف میں آپ رک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس طریقے سے کاف، جسے لوگ چھوٹی کاف کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی کہ کاف جہاں پر ہوگا اس کا مطلب یہی ہے کہ پچھلی آیت میں جو نشانی، جو علامت ہے وہ یہاں پر بھی دوسری آیت میں بھی موجود ہے۔ اس طریقے سے مع، میم عین، مع، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ دو جگہ تین تین نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ تو اب دیکھیے قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان رک جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے صل، صاد لام صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سیم اسی قاعدہ قف کا اور سل کا برابر ہے۔ تو صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے جہاں پر بھی ہو قرآن پڑھتے پڑھتے اس طریقے سے آ جائے آیت کی شکل میں تو ہمیں آیت کو ملا کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ اس طریقے سے لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے عام طور پر تو کہیں پر بھی آپ رک سکتے ہیں اور نہیں رک سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ رکیں تب بھی اور نہ رکیں تب بھی آیت کا معنی مطلب نہیں بگڑے گا۔ لیکن آپ جب لکھتے ہوں یا پڑھتے ہوں اس وقت اگر آپ لام الف کو چھوڑ دیں گے تو وہاں پر معنی بگڑ جائے گا اور مطلب ہی بگڑ جائے گا، اسی لیے وہاں پر لکھتے وقت آپ ضرور اس کو پڑھ لیا کریں۔ دیکھیے سین یا، اس طریقے سے سین کاف تا تا، سکتا، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس طریقے کے الفاظ اگر آ جائے تو آپ وہاں پر رک جائیے 1-2 سیکنڈ، لیکن سانس کو توڑنا نہیں ہے، پھر ملا کر کے پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے وقفہ، واو قاف فا چھوٹی ہاں، وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ کہہ رہے ہیں کہ وقفہ جہاں پر ہو وہاں پر بھی یہ سکتہ کی طرح رکنا ہے، لیکن اس سے زیادہ سانس رکنا ہے۔ اگر آپ یہاں پر سکتہ میں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ رکتے ہو تو وقفہ جہاں پر ہوگا وہاں پر 5-6 سیکنڈ آپ کو رکنا ہے، یعنی اس سے زیادہ رکنا ہے آپ کو۔ تو یہ تختی نمبر 26 مکمل ہوا، اور اس کے کچھ علامات تھے، اس کو کیسے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے۔ تو ویورز آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔